تو قربانی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہے، اس میں مبارک جذبے ہیں۔ پھر قربانی میں دیکھیے یہ ایک فلسفہ ہے، ہم پورے سال میں اپنی مرضی کے مطابق جانور ذبح کرتے ہیں، جانور لنگڑا ہو، کانا ہو، اندھا ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جانور کئی بیمار بھی ہوتے ہیں، لاغر بھی ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض گوشت حاصل کرنا ہے۔ مگر یہاں قربانی میں ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، یہ ایک مشق کرائی جا رہی ہے مسلمان کو، ریہرسل، یہ ایک مشق کہ اے مسلمان ہمارے حکم کے مطابق قربانی کر۔ پورے سال میں ہم اپنی مرضی سے جو جیسا جانور جون سا ملے کر لیتے ہیں، مگر قربانی کے دنوں میں کچھ شرائط ہے جو جانوروں کے مطابق، جو جانور کرنے ہیں ان کے متعلق ہے۔ مثلا جانور جو ہے ان کی عمروں کے مطابق ہے کہ جانور، بڑا جانور اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، بکرا چھترا 1 سال کا، یہ عمریں ہیں، ان سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کم از کم اونٹ 5 سال کا، اس سے 1 گھنٹہ بھی کم نہ ہو۔ اسلامی سال کے مطابق، جو اسلامی ڈائری اس کے مطابق اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی اور بکرا چھترا 1 سال کا۔ البتہ دمبے کے بارے میں ہے کہ اگر 6 ماہ کا، سال والے دمبے کے برابر معلوم ہو، چھترے کے برابر معلوم ہو تو وہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو جانور جو ہیں قربانی کے جانور، جس طرح قربانی کے جانور میں یہ کچھ چند شرائط ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابند کرتا ہے، میرے حکم کے مطابق، میرے رسول کی سنت کے مطابق قربانی کرو گے تو وہ قربانی ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کوئی جانور کم عمر والا کر دیں، قربانی نہیں ہوگی۔ کانا، اندھا، لنگڑا اور ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے، اور ایسا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے، ایسے جانور جو ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ تھوڑا بہت اگر یعنی تہائی حصے سے کم اگر دم وغیرہ کٹی ہے تو وہ ہو جائے گی۔ باہر کیا جانور جو ہے خوبصورت ہونا چاہیے، جانور قربانی کا وہ ایک فربا موٹا تازہ ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علیہ شان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے قیامت کے دن سواریاں بن کر آئیں گی، یہ سواریاں بن کر آئیں گی۔ لہٰذا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی قربانی ہے، اسی کو قربانی کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں کی جائے گی۔ اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی یہاں ختم کر دیں۔ یہی تو جذبہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کہ جذبہ کار فرما ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اور پھر ایک شاعر کہتا ہے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو یہ ہے مسلمان کا جو ایک مطلب نظر، اتباع رسول میں وہ جب ڈھل جاتا ہے تو پھر اللہ رسول کا حکم کے مطابق وہ چلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانی ہے کوئی مشکل نہیں، جہاد کے لیے نکلنا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تربیت یافتہ تھے نگاہ مصطفیٰ کے، گود مصطفیٰ میں پلنے والے تھے، اسلام کی پکی سچی محبت کامل آپ کے سینے میں راسخ تھی، تو پھر دنیا کا کوئی لالچ کوئی حرص نہیں پیچھے ہٹا سکی۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں، اسی طرح جو بھی شہداء ہیں میدان کارزار میں جاتے ہیں اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر درد کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ پاک جذبہ قربانی والوں کا ہے، قربانی کرنے والے ایسا کر سکتے ہیں، کوئی اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی جو ہے وہ قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسا جذبہ ایسا کسی قوم میں نہیں ہے جو مسلمان میں جذبہ ہے۔ اور جو قربانی ایک ہر سال یہ آتی ہے مسلمان کے جذبے کو تازہ کرنے کے لیے، سر کٹوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مسلمان یہ اپنے سر کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور پھر اس کا یہاں تک یہ بہادر ہو جاتا ہے،
اس کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے، یہ خاک و خون میں غلطان ہو کر بھی اس کے لاشے پر گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، اور یہ توپ اور ٹینک کے جب گولوں کا بھی نشانہ بن جائے، اس کے باوجود وہ ابدی حیات اسے مل جاتی ہے، حیات ابدی اسے مل جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جسم جو ہے یہ تو ایک ظاہری طور پر یہ قول ہے، یہ جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح اس کو تازگی ملتی ہے۔ لہٰذا قربانی سے روح کی بالیدگی ہے، قربانی سے پاکیزہ جذبہ ہے، قربانی سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور قربانی وہی قربانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی جائے، اس میں اپنے فتوے، اپنی عقل کی جو ہے نا روشنی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کئی ایسے ہیں جو نئی روشنی میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اسلام نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں حکم کر دیا، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ پاک ہمیں ایسا قربانی والا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔